لیکن ہر ریاست کے اپنی قوم کے لیے قوانین، اصول، ضابطے موجود ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ریاست میں رہ رہے ہیں، آپ کو ہر طرح کی آزادی ہے، کوئی قانون آپ پر نہیں ہے۔ اصول بھی ہیں، قوم کو آزادی بھی ہے، اور قوم اپنے قوانین کی پابند بھی ہے۔ تو جب پوری دنیا کے اندر کوئی ملک، ایک ریاست اس چیز کو برداشت نہیں کرتی، ایک بادشاہ اپنے ملک کے بارے میں کلی طور پر آزادی کو برداشت نہیں کرتا، تو وہ تو کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ آزادی اس نے بھی دی ہے۔ اب میرا آپ کا ایک فیملی سسٹم ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کھیلو، گپ شپ کرو، کھلاؤ پلاؤ، کھاؤ پیو، سو جاگو، رشتہ داروں کو ملو ملاؤ، یہ آزادی ہے۔ لیکن رشتہ داروں کو ملتے ہوئے بدسلوکی نہیں کرنی، ماں باپ اولاد کا حق نہیں کھائیں گے۔ حقوق کے معاملے میں قوانین ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گی، یہ قوانین ہے، یہ اصول ہیں۔ اب یہ کہنا کہ زندگی گزارنے کے اصولوں میں اسلامی قوانین میں آزادی نہیں ہے، یہ بد خیالی ہے، یہ بد زبانی ہے، اسلام پر الزام ہے، تہمت ہے۔ میں نے مثال دی کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ریاست ایسی نہیں ہے جس میں قوم کو آزادی نہ ہو۔ آزادی ہے، ہر قوم کو آزادی ہے، لیکن اس آزادی کی ایک لیمٹ ہے، اس آزادی کی ایک حد ہے۔ ہر ریاست کے قوانین اس قوم کے لیے موجود ہیں۔ تو اس چیز کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی مذہب اسلام میں آزادی نہیں، آزادی ہے، لیکن وہ آزادی زندگی گزارنے کے اصولوں کے اندر ہے۔ اگر کلی طور پر آزادی ہو تو ایک ملک نہیں چلتا، پوری دنیا کیسے چل جائے گی؟ اگر ہر کام میں آزادی، جس کا دل کرے جس کو اٹھ کے قتل کر دے، جس کا دل کرے جس کو مرضی چاہے مارنا شروع کر دے، جس کا جی چاہے جس کو مرضی اٹھ کے گالی دینا شروع کر دے، اس سے تو ایک گھر، ایک محلہ، ایک شہر نہیں چلتا۔ ان چیزوں سے تو ایک صوبہ، ایک ملک نہیں چلتا، پوری دنیا کیسے چل جائے گی؟ تو یہ میرے اللہ نے نظام بنایا، اس نظام زندگی کے انسان کو اصول دیے۔